بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 47 سال پہلے اس دنیا کے باسیوں نے اپنے گھر یعنی اس پیارے سے خوبصورت سے نیلے سیارے کی تمام معلومات کو سونے سے بنی ایک ڈسک میں ریکارڈ کر کے خلا میں بھیج دیا تھا۔ اس ڈسک نے اب دوبارہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آنا، اور یہ معلومات بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے کئی صدیوں بعد کہ جب شاید انسان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، تب بھی دنیا کی تمام انفارمیشن اس ڈسک میں محفوظ خلا میں سفر کر رہی ہوگی، وقت کی قید سے آزاد۔ اس ڈسک میں وہ تمام انفارمیشن ریکارڈ ہوئی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ یہ دنیا دیکھنے میں کیسی ہے، یہاں رہنا کیسا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اور اگر کبھی یہ ڈسک دور کی خلا میں موجود کسی مخلوق کو مل گئی اور اگر وہ مخلوق عقل و شعور رکھتی ہوئی تو یقیناً اس کے دل میں اس دنیا کو مزید جاننے کی ایک خواہش ضرور پیدا ہوگی، کیونکہ اس ڈسک میں سننے کے لیے اسے کچھ بڑی ہی زبردست چیزیں ملنے والی ہیں۔ ایک بچے اور اس کی ماں کے ہنسنے کی آواز، قرآن، بائبل اور توریت کی کچھ آیات، اس دنیا کی کچھ تصاویر۔ اگر یہ ڈسک کبھی کسی ایسی مخلوق کو ملی کہ جو 5th ڈائمینشنل بینگ ہوئی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فوراً متجسس ہو کر وہ مخلوق اس دنیا تک آئے گی، کیونکہ اس ڈسک کے اندر دنیا کا ایک کاسمک ایڈریس، ایک نقشہ بھی بنا ہوا ہے، اور آج سے ہمارا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اس 5th ڈائمینشنل مخلوق کی طرح آج ہم اس دنیا پر آ کر اپنا پہلا دن گزاریں گے، اور سب سے بڑے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک 5th ڈائمینشنل مخلوق کی طرح کے وزٹر ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد۔ ہم جب چاہے کبھی اس دنیا کے ماضی میں چلے جائیں گے، کبھی اس کے حال کو دیکھیں گے، اور کبھی اس کے مستقبل کو جا کر ایکسپلور کریں گے۔ تو چلیں آئیں میرے ساتھ، آج چل کر ہم گزارتے ہیں اس خوبصورت سی نیلی دنیا میں پہلا دن۔ اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر آج ہم اس دنیا کی سرزمین پر اترے ہیں۔ آج ہم نے یہاں اپنا پہلا ٹچ ڈاؤن کیا ہے، لیکن یہ کیا، ہر طرف اونچے اونچے سرسبز پہاڑ۔ اس گولڈن ڈسک میں اس دنیا کا ایک نقشہ بھی بنا ہوا تھا کہ جسے ہم نے اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر لیا، اپنی ٹائم مشین کے کمپیوٹر میں، اور اس نقشے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ہم آئرلینڈ نام کے ایک ملک میں ہیں۔ لیکن یہ کون سا سن اور کون سا سال ہے؟ ابھی چونکہ ہمارا اس دنیا میں پہلا ٹچ ڈاؤن ہے، اس لیے کمپیوٹر میں یہاں کے کیلنڈر کی انفارمیشن اپڈیٹ نہیں ہوئی ہوئی، فیڈ نہیں ہوئی ہوئی، لہٰذا ہم کسی شہر کی طرف چلتے ہیں تاکہ یہاں کے متعلق ہمیں مزید معلومات مل سکیں۔ ہاں، پہاڑوں سے نیچے دور آباد ایک شہر دکھائی دے رہا ہے، تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ یہ سامنے نظر آنے والی ایک خوبصورت سی عمارت شاید یہاں کی کوئی اہم جگہ ہے، کیونکہ آج یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ، یہ سامنے ویلکم بورڈ پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 21 مئی 1952 ویلکم ٹو ڈبلن یونیورسٹی مسٹر ارون شروڈنگر۔ ہمارا کمپیوٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ ارون شروڈنگر آسٹریا نامی کسی ملک کے ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں۔ لگتا ہے کہ آج یہاں ایک بہت اہم تعلیمی لیکچر ہونے والا ہے، تو چلے آئیں ہم بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج یہاں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ہمارے کمپیوٹر سے ہمیں شروڈنگر کے متعلق مزید انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کوانٹم مکینکس کی دنیا میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ لیکن کوانٹم مکینکس یہ تو مختلف ڈائمینشنز پر بات کرنے والی ایک فیلڈ ہے۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آج لیکچر میں بیٹھے بیٹھے ارون شروڈنگر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروڈنگر اپنے اس لیکچر میں کہہ رہے ہیں کہ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر شاید آپ کو لگنے لگے گا کہ میں بالکل پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میری کیلکولیشنز مجھے بتا رہی ہیں کہ اس وقت کئی ریالٹیز، کئی حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ریالٹی میں ابھی 1952 کا سال چل رہا ہو، لیکن کسی اور ریالٹی میں اس وقت ابھی بھی کہیں قبل مسیح کا دور چل رہا ہوگا۔ بس ہم یعنی انسان ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ان دوسری ریالٹیز میں قدم رکھ سکیں۔ اوکے، ایک منٹ کے لیے رکیں۔ انسان قدم نہیں رکھ سکتے یہ تو سچ ہے، لیکن میرے پاس تو ایک ٹائم مشین ہے، اور میں خود
ایک ففتھ ڈیمینشنل بینگ ہوں، بھلا مجھے کیا چیز ان دوسری ریالٹیز میں قدم رکھنے سے روک سکتی ہے؟ اور اگر اروین شروڈنگر اس دنیا کے سب سے مشہور کوانٹم فزسسٹ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ضرور ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی سچائی بھی ہوگی۔ تو چلے آئیں کسی اور ٹائم لائن میں چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آج ڈبلن میں کافی وقت گزار لیا، اب کسی اور ٹائم لائن میں چل کر اس دنیا کی تاریخ کے متعلق سیکھتے ہیں۔ 18 مارچ سن 576 عیسوی، ایک گرم تپتے ہوئے صحرا کی رات۔ ٹائم مشین کے اندر موجود نقشہ دکھا رہا ہے کہ ہم اس وقت عرب کے صحراؤں میں موجود ہیں، اور میرے پاس اس جگہ کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ ابھی یہاں کے لوگ بہت سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہمیں یہاں چھپ کر رہنا ہوگا۔ ٹائم مشین کے اندر موجود لائبریری سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے رات کے وقت ایک قافلہ گزرا تھا، اور اس کے اونٹ کو چلانے والا غلام نیند کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تو اونٹ پر بیٹھے مالک نے غصے میں آ کر غلام کے ہاتھ پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ غلام کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا، اور وہ زور زور سے چلانے لگا، اور پھر اس کے چلانے سے اونٹ تیز تیز چلنے لگا تھا۔ ابھی تو یہ کافی خطرناک علاقہ لگتا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی کافی سخت اور اخلاقی طور پر بہت متشدد معلوم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی ہستی ہوگی کہ جو انہیں گائیڈ کرے گی۔ فی الوقت تو یہ لگتا ہے کہ چند سال بعد آگے چل کر دیکھنا چاہیے کہ تب یہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ 15 دسمبر سن 687 عیسوی، اب چونکہ ہماری ٹائم مشین کا کمپیوٹر اس دنیا کے کیلنڈر کے ساتھ الائن ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت ہم عرب کے شہر طائف میں ہیں، اور یہ سن 687 عیسوی کا سال ہے۔ ایک معمر نابینا شخص کے عربی زبان میں کچھ اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی ہے تو کیا، میری زبان اور میرے کان کا نور تو ابھی باقی ہے، میرا دل پاک اور عقل درست ہے، اور میرے منہ میں زبان آج بھی تلوار کی طرح صاف چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری ٹائم مشین ہمیں آج کی تاریخ اور اس وقت میں کیوں لے کر آئی ہے، کیونکہ ابھی ہم اروین شروڈنگر کے لیکچر سے نکلے ہیں کہ جس میں وہ دوسری ڈیمینشنز اور دوسری ٹائم لائنز کی باتیں بتا رہے تھے، جبکہ ان دونوں چیزوں کے متعلق یہ ضعیف شخص اروین شروڈنگر سے 1300 سال پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اس وقت ہم یہ اشعار اس شخص کے کہے ہوئے سن رہے ہیں کہ جسے یہاں کے لوگوں نے اپنی زبان میں حبر الامہ کا لقب دیا ہے، یعنی کہ امت کے ایک بہت بڑے عالم کے جن کا علم سمندر کی طرح وسیع ہے۔ اور یہ اشعار انہوں نے تب کہے تھے کہ جب وہ اپنی عمر کے بالکل آخری حصے میں پہنچ کر نابینا ہو گئے تھے، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب۔ اور آج اپنی ٹائم ٹریول سیریز کی پہلی قسط میں ہم عبداللہ ابن عباس کے متعلق ہی سیکھیں گے، کیونکہ وہ اروین کے لیکچر سے بہت پہلے دوسری ڈیمینشنز اور پیرالل ورلڈز کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی دی ہوئی کوئی انفارمیشن آسمانوں اور زمین سے کم کی نہیں ہوتی تھی۔ عرب کی صورتحال اب بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ اب لوگ اس طرح سے اپنے غلاموں کو نہیں مارتے جس طرح سے ہم نے اس صحرا میں اپنے پہلے ٹچ ڈاؤن کے وقت دیکھا تھا۔ آئی وانڈر کہ کون ہستی تھی کہ جس نے صرف 100 سال کے اندر اندر ان لوگوں کی حالت ہی بدل دی۔ یہاں پھر سے ایک قدیم دین کو زندہ کیا گیا ہے، اور لوگ اس دین کو دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اور اس دین کے آخری نبی ان عربوں کے عظیم لیڈر کے جنہوں نے انہیں غلاموں کے ہاتھ توڑنے سے نکال کر دنیا کی بادشاہی دے دی، انہیں اس دنیا سے گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے عرب کی حالت کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور اس عظیم لیڈر کا نام تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جن معمر شخص کے اشعار ابھی ہم نے سنے وہ انہی محمد کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور ان کی ایک بات بہت بہت خاص تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ابن عباس کے لیے علم اور تفسیر کی دعا کی تھی۔ نو ونڈر کہ عرب کے لوگ انہیں حبر الامہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس ہستی نے دعا کی تھی کہ جس کے آنے کے بعد صرف 100 سال کے اندر عربوں کی حالت اس طرح بدل گئی کہ کہاں ہی اپنے غلاموں کو مار مار کر ان کے ہاتھ توڑا کرتے تھے، اور کہاں
آج یہ اپنے وقت کی ایک سب سے عظیم سپر پاور بن کر ابھر رہے ہیں۔ کاش کہ میں آپ کو ابن عباس کا چہرہ دکھا سکتا ہوتا، کیونکہ دیکھنے میں یہ ایک انتہائی خوبصورت صحابی تھے۔ گورا چٹا رنگ، گلابی گال اور سفید نورانی داڑھی، لیکن ان کے علم کا زمانہ بہت کم عمری سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ ابن عباس بہت کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اہم ترین مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے۔ آج ہم 1300 سال پہلے کے عرب میں ایک ففتھ ڈیمینشنل بینگ کی طرح وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ایک ایسی ٹائم لائن میں ہے کہ جہاں 7ویں صدی کے عربیہ کا دور چل رہا ہے۔ ابن عباس کے ایک سٹوڈنٹ طاؤس محدث سے کسی نے پوچھا کہ اور بھی بہت بڑے بڑے صحابی زندہ ہیں، تو تم انہیں چھوڑ کر ابن عباس کی درسگاہ میں کیوں بیٹھتے ہو؟ تو آگے سے طاؤس نے جواب دیا کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب صحابہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو تو وہ ابن عباس ہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آخر میں فیصلہ ابن عباس کی رائے ہی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ ابن عباس کا علم واقعی بہت وسیع ہے، اور آخر علم وسیع کیوں نہ ہوتا، ان کے علم کا شوق بھی تو دیکھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو میں دن کے وقت ان کے دروازے پر پہنچ جاتا اور وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا۔ حالانکہ دوپہر کی تیز اور گرم ہوائیں بہت ساری مٹی اڑا کر مجھ پر ڈال دیتی، لیکن اس خوف سے کہ کہیں وہ صحابی مجھ سے کھو نہ جائیں، میں ان کے دروازے پر ہی بیٹھا رہتا، اور حالانکہ اگر میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت بھی مل جاتی، لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کہیں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑ جائے۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے اور مجھے دیکھتے تو پوچھتے کہ یا ابن عم رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ یہاں کیوں آئے؟ مجھے ہی پیغام بھجوا دیتے تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن پھر میں انہیں جواب دیتا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے طالب علم کو صاحب علم کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ صاحب علم کو طالب علم کے پاس آنا چاہیے۔ اور پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھ لیتا کہ جس کے لیے میں آیا تھا۔ واقعی سیکھنے کے بھی کس قدر حسین آداب ہیں۔ سیکھنا تو انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بڑے معلم سے بہت پہلے ہی شروع کر دیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ ایک تو وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور دوسرا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کی خالہ بھی تھیں، اور وہ ابن عباس سے بہت پیار بھی کرتی تھیں۔ اسی لیے ابن عباس بچپن ہی سے آپ کے گھر بھی رہا کرتے تھے، اسی لیے نبی سے سیکھنے کے لیے انہیں بہت کچھ ملتا تھا۔ اور کبھی کبھار بچپن کی عمر میں تو وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر پر سو بھی جایا کرتے تھے۔ اور ایسی ہی ایک رات ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، تو میں نے آپ کے وضو کے لیے چپکے سے پانی لا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ جب آپ وضو کر چکے تو اچانک پوچھا کہ میمونہ، میرے وضو کے لیے پانی کون لایا تھا؟ تو میری خالہ بولی کہ ابن عباس لایا تھا۔ تو اس پر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اپنے لیے ایک دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی اے اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے اور اسے تاویل کا علم سکھا دے۔ اور اس دعا کے بعد ابن عباس نے یہ مقام پایا کہ آج ہماری ٹائم مشین ہمیں اس کائنات کی ڈیمینشنز اور ٹائم لائنز کا علم سکھانے کے لیے سب سے پہلے ان کے زمانے میں ان کے پاس لے کر آئی ہے، کیونکہ یاد ہے نا ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ طالب علم کو صاحب علم کے پاس جانا پڑتا ہے، صاحب علم کو طالب علم کے پاس نہیں۔ لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ ابن عباس ابھی صرف 13 سال کے تھے کہ آپ کے معلم اور تمام صحابہ کے معلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور 2.25 سال بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور جب دوسرے خلیفہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ابن عباس تقریباً جوان ہونے کے قریب تھے، لیکن پھر بھی عمر بن خطاب نے آپ کو اپنے خاص لوگوں کی علمی محفل میں شامل کر لیا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ابن عباس پر رشک بھی ہوا کرتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے مجھے شیوخ بدر کے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا، یعنی کہ ان عظیم لوگوں کی محفل میں کہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔
اس بات پر بعض بزرگوں نے عمر بن خطاب سے پوچھا بھی کہ یا خلیفۃ المسلمین، آپ اس نوعمر کو اس محفل میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بچوں کے برابر کا ہے۔ تو عمر بن خطاب آگے سے کہتے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی قابلیت تم سب کو معلوم ہے، یعنی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے علم کے لیے دعا نبی پاک علیہ السلام نے خود کی تھی۔ کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ اس کا علم اسے کیا سکھاتا ہے؟ اور پھر عمر بن خطاب نے ابن عباس کو بلایا اور ان سب لوگوں کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتا دیکھ لے تو حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد عمر بن خطاب نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی مجھے سورہ کا مطلب بتا سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ ان آیات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم اس سے استغفار کریں، اور کوئی کہنے لگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کافروں پر فتح دی، اور بعض نے کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس پر عمر بن خطاب نے ابن عباس سے پوچھا کہ عباس تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس سورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، کیونکہ آپ کی نبوت کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے اب آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں۔ اور اس بات پر تمام بڑے بڑے صحابی خاموش ہو گئے، اور عمر بن خطاب بولے کہ جو تم نے بتایا ہے ابن عباس، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر عمر بن خطاب نے باقی صحابہ کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے کچھ کہہ سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد ابن عباس قرآن کو اس طرح سمجھنے لگ گئے تھے کہ دوسروں کے لیے اس طرح سمجھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک اور بڑی زبردست مثال کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک محفل میں سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کس رات میں آتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی محفل میں ایک علمی گفتگو شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ پہلی رات، کچھ نے کہا کہ تیسری، کچھ نے کہا کہ پانچویں، اور اسی طرح بعض نے جواب دیا کہ ساتویں اور نویں رات۔ عمر بن خطاب نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس تم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں ضرور بولوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں بولنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ ابن عباس نے پھر کہا کہ میں صرف اپنی ذاتی رائے دوں گا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں تمہاری ذاتی رائے کو ہی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کس طرح ابن عباس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے سوال پر ابن عباس نے سورہ عبس کی 25، 26، 27، 28، 29، 30 اور 31 نمبر آیات تلاوت کی، 7 آیات تلاوت کی کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اگائے، پھر انگور اور ترکاری، پھر زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب یہ 7 باتیں ہیں، اور میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے کہ اللہ نے 7 کے عدد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، تو میری ذاتی رائے یہ ہے عمر کہ لیلۃ القدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7ویں رات میں چھپا کر رکھا ہے۔ اور ایک بار پھر سے اس دلیل پر تمام صحابہ خاموش ہو گئے، اور عمر بولے کہ اب تمہیں اس بچے کی منزلت کا علم ہوا۔ ابن عباس قرآن پاک کی بہت بولڈ تفسیر کیا کرتے تھے۔ بعض محتاط صحابہ اس دلیری کو ناپسند بھی کرتے تھے، لیکن بالآخر ایک وقت آتا تھا کہ انہیں بھی ابن عباس کی تفسیر کی ایکسپرٹیز، ان کی مہارت کا اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ واقعی ان کی تفسیر صحیح ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام محروسہ علاقوں میں، یعنی کہ وہ تمام علاقے کے جو مسلمانوں کے انڈر آتے تھے، وہاں حفاظ کرام مقرر کر دیے تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اب ایک دن ابن عباس عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے تھے کہ کوفہ سے ایک خط آیا کہ یا امیر المومنین،
کوفہ والوں نے اتنا اتنا قرآن پڑھ لیا ہے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب نے تکبیر کا نعرہ لگایا، لیکن ابن عباس بولے کہ اب ان لوگوں میں اختلاف کا بیج پڑ گیا ہے۔ عمر بن خطاب نے غصے سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ابن عباس وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن خلیفہ کے دل میں ابن عباس کی یہ بات بار بار کھٹکتی رہی، لہٰذا انہوں نے ابن عباس کے گھر ایک آدمی کو بھیجا۔ ابن عباس نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ آدمی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ ابن عباس کو کہنا کہ آپ کو آنا ہی ہوگا۔ لہٰذا خلیفۃ المومنین کے اصرار پر ابن عباس آ گئے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا کہ ابن عباس کیا آپ نے اپنی کوئی ذاتی رائے ظاہر کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا یا خلیفۃ المسلمین۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ جو آپ نے اس وقت کہا تھا وہ آپ کو دوبارہ بتانا ہی پڑے گا۔ تو اس پر ابن عباس بولے کہ اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوفہ والوں نے اتنا اتنا قرآن سمجھ لیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اب ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو عمر بن خطاب بولے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے؟ تو ابن عباس نے البقرہ کی 204 نمبر آیت تلاوت کی کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا میں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ زبردست جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور یہ آیات سن کر اچانک عمر بن خطاب خاموش ہو گئے اور کہتے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ اور پھر بعد میں کوفہ میں جو ہوا وہ تاریخ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کا واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ ابن عباس کی ایک بات بہت ہی زبردست تھی کہ ان کی بتائی ہوئی اکثر باتیں ہوتی وہی تھی کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوتی تھی، لیکن اکثر وہ باتیں بتاتے وقت احتیاطاً ابن عباس نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی بھی، اور وہ یہ کہ نبی کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر صرف 13 یا 14 سال تھی، اس لیے انہیں قرآن کے علم پر تو بہت عبور تھا، لیکن حدیث کے معاملے میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، کیونکہ بہت چھوٹے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کیا تمہیں قال رسول اللہ کہتے ہوئے خوف نہیں آتا کہ تم کتنی بڑی ہستی سے باتیں منسوب کرتے ہو؟ اسی لیے اکثر جو باتیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی بھی ہوتی تھیں ان پر بھی احتیاطاً وہ نبی کا نام نہیں لیتے تھے کہ کہیں الفاظ کی کمی بیشی کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے اکثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے حدیثیں اکٹھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کے سٹوڈنٹس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ابو صالح تابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف سے ایک ایسی علمی مجلس دیکھی ہے کہ اگر سارا قریش بھی اس پر فخر کرے تو وہ غلط نہیں ہوں گے کہ ہمارے درمیان ابن عباس رہتے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابن عباس کے گھر کے باہر کھڑا تھا تو وہاں میں نے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا، اور مختلف سیشنز میں ابن عباس ان لوگوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ پہلے قرآن کے متعلق سوال کرنے والوں کو، پھر حرام و حلال اور فقہ کے متعلق سوال کرنے والوں کو، پھر فرائض کے متعلق سوال کرنے والوں کو، پھر عربی زبان، شاعری، ادب اور انشاء کے متعلق سوال کرنے والوں کو۔ ابو صالح تابعی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی کسی شخص کی اتنی بڑی علمی محفل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شقیق کہ جو ایک تابعی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں عبداللہ ابن عباس نے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں انہوں نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی تھی، اور میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا تفسیر تھی۔ اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے ایسی باتیں سنی اور نہ میری آنکھوں نے ایسی مہارت دیکھی۔ اگر فارس اور روم والے اس تفسیر کو سن لیتے تو واللہ انہیں اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ اور وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن عباس اتنا میٹھا بول رہے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا چہرہ چوم لوں۔ صحابہ کے آخری دور میں کہ جب ایک ایک کر کے تمام صحابہ وفات پانے لگے اور ان کی جگہ نئے مسلمان ہوئے، عجمیوں کے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی، تو آہستہ آہستہ لوگوں میں سے تقدیر کے متعلق ایمان اٹھنے کی رپورٹس آنے لگیں۔ ایسے ہی ایک شخص کے متعلق جب ابن عباس کو پتہ چلا کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتا، تو اس وقت ابن عباس بہت ضعیف اور نابینا ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں سے کہا کہ مجھے اس شخص تک لے کر جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابن عباس آپ اس کے پاس جا کر کیا کریں گے؟
تو کہنے لگے کہ میں اسے ہاتھ سے پکڑوں گا، اگر میرے ہاتھ میں اس کی ناک آ گئی تو میں اس کی ناک مروڑوں گا، اگر میرے ہاتھ میں اس کی گردن آ گئی تو میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا تھا کہ تقدیر کا انکار اس امت کا سب سے پہلا شرک ہوگا، لیکن آج جو چیز ہمیں 7ویں صدی کے عربیہ میں لے کر آئی تھی وہ ابن عباس کا دوسری ڈیمینشنز کے متعلق علم تھا، دوسری دنیاؤں کے متعلق علم تھا، دوسری ٹائم لائنز کے متعلق علم تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمارے پہلے ٹچ ڈاؤن میں ہم نے آروین شروڈنگر کو کہتے سنا تھا کہ اس وقت ہماری ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ کئی اور ٹائم لائنز چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد آپ میرا یقین ہی نہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ابن عباس سے الطلاق کی 12ویں آیت کی تفسیر پوچھی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے ان آیات کی تفسیر بیان کر دوں تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننا کفر کرنا ہے، لیکن سن لو کہ آسمان 7 ہے اور انہی کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اور 7 زمینوں میں تمہارے نبی کی طرح کے ایک نبی ہیں، آدم کی طرح کے ایک آدم ہے، نوح کی طرح کے نوح ہے، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہے، اور عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا تو تم مانو گے ہی نہیں۔ آروین شروڈنگر کے ڈبلن لیکچر سے 1300 سال پہلے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میری کیلکولیشنز مجھے بتاتی ہیں کہ اس وقت کئی ٹائم لائنز ایک ساتھ چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹائم لائن میں 1952 کا سال ہو، لیکن کسی اور ٹائم لائن میں ابھی تک قبل مسیح کا دور چل رہا ہو۔ سٹرینج، ویری سٹرینج۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حیرت انگیز اور مختلف ڈیمینشنز کی باتیں ہوتے وقت اکثر نبی علیہ السلام کے قریب ابن عباس ہی موجود ہوتے تھے۔ مثلا ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے ایک عجیب سی چیز کو نیچے اترتے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ وہ میری طرف ہی آ رہی ہے۔ پہلے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے بات کروں، لیکن پھر میں ڈر کر اس سے دور ہو گیا۔ اب ابن عباس بھی وہاں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے متعلق مزید جاننا چاہ رہا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے دل سے اس کے ساتھ بات کرنے کے وسوسے کو ہی دور کر دیا۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ شخص عرب میں رہنے والے پرندوں سے ضرور واقف ہوگا، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ پرندے باتیں نہیں کرتے، لہٰذا اگر اس نے حیرت کے ساتھ اس چیز کو ایک undefined, undetermined, unnamed, unknown باتیں کرنے والی چیز کے طور پر ایکسپلین کیا ہے تو یقیناً آسمان سے اترنے والی مخلوق کوئی اور ہی شے ہوگی۔ اور اگر یہ پبلک فورم نہ ہوتا تو اس حوالے سے میں اپنی پرسنل تھیوری کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اب عرب کے اس صحرا میں ہمیں اور ہماری ٹائم مشین کو بھی کوئی دیکھ لے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا ایک ایسے شخص کی زندگی کے متعلق کہ جسے مسلمان حبر الامہ کہتے ہیں، امت کا وہ عالم کہ جس کا علم سمندر جتنا وسیع ہو۔ ایک 5th ڈیمینشنل بینگ ہونے کے ناطے میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ علمی طور پر اپنے وقت سے بہت ایڈوانسڈ لوگ تھے، بہت ایڈوانسڈ علم رکھنے والے تھے۔ نو ونڈر کہ اس علم نے صرف 100 سالوں کے اندر ان لوگوں کو صحراؤں میں غلاموں کے ہاتھ توڑنے سے ہٹا کر دنیا کی حکمرانی پر فائز کر دیا۔ آئی ونڈر کہ کون کون سے علم کے سمندر اور بھی اس صحرا میں آباد ہوئے ہوں گے، لیکن آج ہمارا یہ سفر یہیں پورا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہماری ٹائم مشین ہمیں ایک نئی تاریخ، ایک نئے سال اور ایک نئے دن میں لے کر جائے گی۔ کہاں؟ یہ تو اب آپ کو اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ اللہ حافظ۔